اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جتنے ادیان دنیا میں آئے سب میں روزے کی عبادت تھی، لیکن سب سے زیادہ کامل عبادت یہ دین اسلام میں تھی۔ آج بھی دنیا میں عیسائی روزے رکھتے ہیں، مگر وہ روزے میں آگ پہ پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، باقی چیزیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں۔ ان کا روزہ ہوتا ہے جو آگ پہ پکی ہوئی چیز ہے وہ نہیں کھانی، جبکہ دین اسلام میں یہ کامل روزہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کچھ بھی نہیں کھانا۔ یہ کامل عبادت اللہ نے دین اسلام کو عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ ایام 20 13 14 15 چاند کے اعتبار سے جو 3 تاریخیں ہوتی تھیں وہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، یعنی 6 مہینے پورے سال میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو 40 دن انہوں نے روزے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 ماہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہندوؤں میں جو برہمن لوگ ہیں وہ بھی 24 روزے رکھتے ہیں، بلکہ بعض ان میں جیسے چینی دھرم ہے وہ 40 دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی دین ایسا نہیں کہ جس میں روزے کی عبادت نہ شامل ہو۔ کفار کی اس بات نے تصدیق کر دی کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے جو 1400 سال پہلے بتلا دیا وہ حقیقت تھی، وہ بالکل ٹھوس تھی۔ اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں جو باتیں قرآن میں کی گئی ہیں وہ حقیقت ہیں، وہ الٹیمیٹ ریالٹیز ہیں۔ آج کفر کی دنیا بھی انہیں تسلیم کرتی ہے۔ اور یہ بھی رکھیں کہ اس روزے کا فائدہ انسان کو خود ہے۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا، وہ عیسائی تھا۔ پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں مسلمان ہوا، اور قدرتاً وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو مجھے کہتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ میں نے کہا ہاں روزہ ہے ہمارا۔ کہنے لگا میں بھی سال میں 40 دن روزے رکھتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور میری اس بات پہ بڑی تحقیق ہے کہ انسان جب 1 مہینہ 40 دن خالی پیٹ رہتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے خود بخود شفا پا جاتا ہے۔ اس شفا پانے کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی جسمانی صحت کی وجہ سے سال میں 40 دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو میں حیران ہوا کہ اندازہ کرو ایک کافر آدمی جسمانی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے 40 دن روزہ رکھتا ہے، اور ہمیں تو جسمانی فائدے تو ملیں گے ہی صحیح، ہمیں تو اس کے ساتھ اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا وصل ملے گا۔ تو ہمیں تو شوق سے روزے رکھنے چاہیے، محبت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا بوجھ نہیں ہے کہ جو بندہ اٹھا نہ سکے۔ چند گھنٹے ہی ہیں نا دن کے، انسان سحری میں بھی کھا پی لیتا ہے، پھر افطاری میں بھی خوب کھا پی لیتا ہے، تو درمیان کے چند گھنٹے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ بندے سے ریہرسل کروا رہے ہیں۔ کوئی کام کروانا ہو نا تو اس کی مشق کروائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے مشق کروا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نے حرام کو چھوڑنا ہے نا، تم مشق کرو، حلال کو بھی چھوڑو کچھ وقت کے لیے۔ اور اگر تم 1 مہینے کے لیے حلال کو بھی اللہ کے حکم پہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر بقیہ سال حرام کو چھوڑنا کون سا مشکل ہے تمہارے لیے؟ تو ایک ریہرسل کروائی گئی ہے ایمان والوں۔
آج سائنس کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے اندر بہت سارے کیمیکل آپس میں جب ملتے ہیں تو وہ ٹاکسک مٹیریل بن جاتا ہے. اگر پودا جو ہے اس کو یہ مٹیریل ملے تو پودا مر جاتا ہے. یہی مٹیریل انسان کو بھی ملتا ہے مگر انسان کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. اب جب یہ ٹاکسک مٹیریل بنتا ہے تو جسم اس کو سیل کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب میرے پاس فارغ وقت ہوگا میں اس کو پروسیس کروں گا. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے گھر میں بہت ساری چیزیں یکدم آ گئیں تو عورتیں ان کو تھیلوں میں ہی رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب میرے پاس وقت فارغ ہوگا نا تو میں تھیلوں سے نکال کے اسے الماریوں میں سجا دوں گی. تو بدن بھی اسی طرح کرتا ہے کہ وہ جو ٹاکسک مٹیریل ہوتا ہے اس کو سیل کے اندر تھیلے میں ڈال کے رکھ دیتا ہے. پھر وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ یعنی انسان کے ہاضمے کا نظام خالی ہو. اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو خالی نہیں ہونے دیتے اور اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم پھر وہ جو سائیڈ میں پڑی ہوتی ہیں نا ایسی چیزیں ان کو نکال کے ریپروسیس کرتا ہے اور انسان کے جسم کے لیے بیماریوں سے پھر بچا لیتا ہے. اسی لیے بھوکا رہنا بیماریوں کا علاج ہے. اللہ کی شان دیکھیں، یہ قدرتی نظام ہے. جانوروں میں سے جب کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے نا تو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. جو جانور پالنے والے لوگ ہیں ان کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جانور بیمار ہے کہ کھا پی نہیں رہا. یہ کھانا پینا چھوڑنا ایک فطرتی نظام ہے اور بھوکا پیاسا رہنے سے جانور شفا پا جاتے ہیں. اسی طرح انسان جب سال میں 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان کے جسم کو توانائی ملتی ہے. یہ تو جسمانی فائدہ ہوا. اس کا روحانی فائدہ بھی تو ہے. روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا نفس کمزور ہوتا ہے اور انسان کے اندر ملکوتی صفت بڑھتی ہے. کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں. جب انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو گویا ایک ملکوتی عمل کرتا ہے. اس کی وجہ سے اس کے اندر ملکیت بڑھتی ہے، فرشتوں کی صفت بڑھتی ہے. تو بشریت کمزور ہوتی ہے اور ملکیت کبھی ہو جاتی ہے تو انسان کی روحانیت بڑھ جاتی ہے اور انسان کے اندر نفسانیت کم ہو جاتی ہے. تو روزے کے رکھنا انسان کے نفس کو کمزور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس لیے جب نفس کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اسی کو تقویٰ کہا گیا ہے. تقویٰ کا معنی کیا؟ کہ انسان احتیاط کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے. آپ غور کریں کتنے مواقع ہوتے ہیں کہ انسان کو غصہ دلایا جاتا ہے لیکن اگر وہ متقی انسان ہے تو وہ اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے تو ان میں سے ایک بھائی کو دوسرے پہ غصہ تھا. اس نے کہا لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو دوسرے بھائی نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اگر ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. یعنی ایک نے اشتعال دلایا مگر دوسرے نے غصہ نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اسی طرح کئی مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کے اندر شہوت ابھاری جاتی ہے لیکن جو متقی انسان ہوتا ہے وہ اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے. قرآن مجید میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے زلیخا جب آئی تو اس نے کہا قالت ہی تلک، یعنی اس نے
شہوت کو ابھارنے والی بات کی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو تقوی اسے کہتے ہیں کہ غصے کا اشتعال دلائے کوئی تو بھی انسان اس پر صبر کر لے، اور کوئی شہوت کو برانگیختہ کرنے والی ماحول ہو، انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کر لے۔ یہ متقی بندے کی صفت ہوتی ہے۔ قارون جب نکلتا تھا تو اس کے پاس بڑا مال تھا، بڑے خزانے تھے۔ دنیا دار لوگ جب اس کے خزانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یا لیت لنا اوتی مثل ما اوتی مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اتنا مال ملتا جتنا مال کے قارون کو ملا۔ لیکن جو اس وقت علماء تھے، قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر، انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ بہتر ہے اس سے جو اس کے پاس ہے۔ یہ تو دنیا کی چند ٹھیکری ہیں، جو اللہ کے پاس اجر ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کی لذتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تقوی کی صفت روزہ رکھنے سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ تقوی وہ نعمت ہے کہ جس کو اپنانے کے لیے اللہ نے امت کو وصیت فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی، وصیت کا معنی نصیحت، تم سے پہلے والوں کو بھی اور تمہیں بھی کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ وصیت نصیحت فرماتے ہیں تو اس کا اپنانا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ تقوی ہمیں حاصل ہوگا